22 رجب المرجب، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی اور اولو العزم صحابی، بہت بڑے صحابی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برادر نسبتی جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ تو اس دن کے تذکرے کے حوالے سے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ضروری ہے، کیونکہ قوم کو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کی بھی کتنی فضیلت ہے اور انہوں نے دین اسلام کی خاطر کیا کیا مصائب برداشت کیے اور دین اسلام کو پھیلانے کے لیے اس کا کتنا کردار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذا ابن سیدی، کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، سردار، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی دو مسلمانوں کے گروہوں کے اندر صلح کرائے گا اس کے ذریعے۔ ھذا ابن سیدی، یہ میرا بیٹا سردار ہے اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے دو گروہوں کے اندر صلح کروائے گا۔ تو پیشن گوئی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر مقیم ہوئے، تو جو جناب عثمان کی شہادت کے وقت سے مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑا اختلاف چلا آ رہا تھا، اور جس پر مسلمانوں کے دو گروہ ایک دوسرے کے سامنے بھی ہوئے اور بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئی۔ اس جنگ کے اندر اس طرف سے بھی مسلمان شہید ہوئے اور اس طرف سے بھی مسلمان شہید ہوئے۔ تو جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر کے ان تمام اختلافات کو اور تمام جنگوں کو ختم کرایا۔ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے اندر صلح کا سامان سامنے آ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی ھذا ابن سیدی، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ اور جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور کے اندر مسلمانوں میں جو اختلافات پیدا ہوئے، تو اسلام جو آگے پھیلتا جا رہا تھا، جو ملک در ملک فتح ہو رہے تھے اور اسلام کی سرحدیں آگے بڑھ رہی تھی، وہ رک گئی تھی۔ اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی یہی صورتحال سامنے رہی۔ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر مسلمانوں کے دو گروہوں کے اندر صلح کا نتیجہ سامنے آیا۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر مکین ہوئے، تو وہ دوبارہ اسلام کی سرحدیں پھیلنا اور پھولنا شروع ہو گئی۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال تک خلافت کو چلایا، 20 سال تک، اور اسلام کی سرحدیں بر اعظم افریقہ تک اور یہاں ایشیا تک پہنچ گئی، اور 20 سال مکمل سکون، امن و امان رہا اور اسلام پھیلتا رہا۔ بحری جنگ کی شروعات وہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ہوئی۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب قرآن وحی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی نازل ہوتی تھی اس کو لکھ لیا کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برادر نسبتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صالح، ان کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی اور مسلمان مومنوں کی ماں ہیں، امہات المومنین میں سے ہے۔ ازواجہ امہاتہم، قرآن مجید فرماتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیاں تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ میں پیدا ہوا، آپ پیدا ہوئے، ہمارے بھائی پیدا ہوئے، اور جب میں پیدا ہوا تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ میری ماں ہے۔ مجھے کس نے بتایا کہ یہ میری ماں ہے، یہ تیری ماں ہے؟ تمہیں تمہارے والد نے بتایا کہ یہ تمہاری ماں ہے، تمہارے بھائی نے تمہیں بتایا کہ یہ تمہاری ماں ہے، تمہاری بہن نے تمہیں بتایا کہ یہ تمہاری ماں ہے۔ اگر نہ بتانے والا نہ بتائے تو قیامت تک پتہ نہیں چل سکتا کہ کون سی میری ماں، کون میرا باپ ہے۔ لیکن قرآن مجید بتاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیاں مومنین کی مائیں ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، تو قرآن مجید بتائے میں اس بات کو نہ مانوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
بین دفتین کلام اللہ، دو گتوں کے درمیان جو کچھ قرآن مجید میں ہے اس کی ایک آیت کا انکار کرنا کفر ہے، اور اس کے مفہوم معنی کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ قرآن مجید بتاتا ہے امہاتہم، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیاں تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام ان کے شاگرد تھے، جنہوں نے اسلام کی سرحدوں کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا اور اسلام کو ایک عالمی مذہب بنایا۔